اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید النبیین خاتم المرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حقیر با توقیر مولانا سید محمد علی جعفری بس یا حسین چینل سے لائیو جناب مزمل صاحب اور ان کے ساتھی کے ذریعے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بحمداللہ ہمارا یہ پروگرام عظمت ماہ رمضان جو بس یا حسین چینل پہ فیس بک میں لائیو دکھایا جاتا ہے اور ہمیں آپ کی بہت محبتیں ملی ہیں جس کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ہم نے ابھی ایام مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ کل ختم کیا ہے۔ گزشتہ 4 روز تک اس چینل پہ لائیو مجلسیں دکھائی گئی جس میں یہ حقیر با توقیر آپ سے مخاطب ہوا جس کا اعلان ہم پہلے ہی کر چکے تھے، اور آج چونکہ شب قدر ہے اور 23ویں شب قدر ہے، لہذا ہم آج بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے چونکہ ہمیں بھی اعمال شب قدر کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی اپنے گھروں میں اعمال شب قدر انجام دینے ہوں گے، اور ضرور انجام دیجیے گا، اس رات سوئیے گا نہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مقدر نہ سو جائے۔ لہذا میں گزارش کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے جلدی آپ ہماری گزارشات کو سن لیں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس مرحومین کے سورہ فاتحہ کی درخواستیں آ چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ آج چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم آج اپنے پروگرام میں اسے جو ہے وہ ایڈ نہیں کریں گے، کل سے انشاءاللہ ہم اسے ایڈ کریں گے۔ اور جیسا کہ مزمل صاحب نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ بچوں جو آپ کے گھر میں بچے ہیں آپ ان کے لیے جو ہے وہ جو قصیدے وغیرہ پڑھتے ہیں تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 بچے پیش ہوں گے جو پہلے رباعیات پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہم زیب منبر ہوں گے اور عظمت ماہ رمضان پہ ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آج چونکہ شب قدر ہے، صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس، اس کے بعد اعمال کا وقت ہو جائے گا۔ جلدی سے اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شب 21ویں کی شب سے لے کر یعنی 20 رمضان کی جو رات آتی ہے اس سے لے کر اور 29 رمضان المبارک تک یعنی شب عید، ان 10 راتوں میں کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ جی، جو معصومین علیہ السلام سے کی ذات سے ہم تک آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان 10 راتوں میں کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، اور خود رسول رسالت مواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم اور نور مجسم 20 رمضان سے پھر اپنے گھر نہیں جاتے تھے، اپنا بستر لے کے حضور مسجد میں آ جاتے تھے، یعنی 10 دن حضور مسجد میں رہ کے اعتکاف کرتے تھے۔ تو اعتکاف بھی کرنا چاہیے اس ماہ مبارک کے رمضان میں۔ اب لیکن بہرحال اس وقت تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے چونکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اور مسجدیں جو ہے وہ لاک کی ہوئی ہیں،
ہم جا نہیں سکتے وہاں، اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے گھروں میں اعمال کریں، اور جو جتنے ابھی تک کیے ہیں، جیسے آپ نے ابھی تک اعمال کیے ہیں ویسے آپ اپنے گھر میں ہی رہ کر اعمال انجام دیں۔ ہم تھوڑی سی عظمت بتائیں گے اور اس کے بعد ہم طریقہ بتائیں گے کہ شب قدر کا طریقہ کیا ہے۔ 3 راتوں کے اوپر ہمارے علماء نے فوکس کیا ہے، شب 19، شب 21، شب 23، اور شب 23 پہ آنے کے بعد سب متفق ہو گئے، یعنی آج کی جو شب ہے کہ یہ شب قدر ہے، لیکن ڈیسائیڈ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ شب قدر تک پہنچ سکے اور اس کی فضیلت کو جان سکے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اب اللہ کی نظر میں شب قدر کیا ہے، یہ اگلے جملے میں پروردگار عالم بیان کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ان کے برابر نہیں ہے یہ شب، بلکہ ان سے بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے شب قدر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کے اندر یعنی اس رات کے اندر ملائکہ اور روح الامین یہ نازل ہوتے اور رات بھر یہ درود و سلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ رات جاگنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور رات بھر تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو عزیزان محترم پھر ہماری کیا بساط ہے گناہگار انسانوں کی؟ جاگیے گا آج کی شب، یہ مقدر بنانے والی شب، للہ سونا جائیے گا۔ ٹھیک ہے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، جماعت سے نماز نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ اپنے گھر میں رہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، جو گھر کے لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے ساتھ مل کے آپ اعمال شب قدر کو انجام دیں۔ کوئی نہیں جانتا کائنات میں سوائے اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے کہ یہ شب کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ مقدر بنانے والی رات ہے۔ قدر کا مطلب ہے مقدر بنانے والی رات۔ کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی اولاد ملنی ہے، کس کو کتنی صحت ملنی ہے، کس کو کتنی زندگی اور سانسیں ملنی ہیں، یہ سارے کے سارے عناوین طے کیے جاتے ہیں اسی شب میں۔ تو آپ بھی جاگیے گا تاکہ حضور باری تعالیٰ کی لسٹ میں آپ کا نام بھی رہے۔ سونا جائیے گا ورنہ کہیں مقدر نہ سو جائے۔ جاگیے گا مگر عبادت میں، عبادت کرنے میں، لفاظی کرنے میں نہیں، فالتو نہیں۔ پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیے گا، چونکہ میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ بغیر کسی عذر کے جاگنا رات میں یہ شرعاً حرام ہے جی، چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَجَعَلَ النَّهَارُ مَعَاشًا وَجَعَلَ اللَّيْلُ سُبَاتًا، ہم نے دن کو بنایا ہے کمانے کے لیے، اب وہ چاہے علم کا کمانا ہو، چاہے رزق کا کمانا ہو، جو بھی آپ کو کمانا ہے وہ دن میں، اور اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلُ سُبَاتًا، اور ہم نے رات کو بنایا ہے سونے کے لیے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ایک بندہ رات بھر جاگ جائے تو اگر وہ 2 دن جب تک مکمل سوئے گا نہیں تو اس کی پورتی نہیں ہوگی، اس کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ اتنا زیادہ خراب اثر پڑتا ہے باڈی کے اوپر، صحت کے اوپر رات میں جاگنے کا۔ صرف 3 لوگوں کو اجازت ہے رات میں جاگنے کی۔ کون کون؟ ایک عابد جو عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جاگنا جائز ہے۔ دوسرا ہے طالب علم، یعنی جو پڑھ رہا ہے لیکن اپنا کورس پڑھ رہا ہے، فالتو ناول یا اٹھے سیدھے ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا ہے، یا موبائل پہ جو واحد چیزیں انہیں نہیں پڑھ رہا ہے، ورنہ یہ پڑھے گا تو 2 حرام کام کرے گا، ایک تو رات میں جاگنے کا اور دوسرا یہ کہ جو غلط الٹی سیدھی چیزیں پڑھ رہا ہے۔
اپنے کورس کی چیز پڑھ رہا ہے، مذہبی چیز پڑھ رہا ہے جس سے اس کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس چیز کا پڑھنا یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ وہ شخص جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ودیارتی ہے، اس کے لیے رات میں جاگنا جائز ہے۔ اور تیسرا ہے شادی شدہ آدمی، اس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا، اس کے لیے رات میں جاگنا شادی شدہ آدمی کے لیے جائز ہے۔ ورنہ رات میں بیجا جاگنا یہ شرعاً ممنوع ہے، حرام ہے، بیجا نہ جاگیے گا رات میں۔ تو میں پھر گزارش کروں گا کہ اگر آج کی رات آپ جاگ رہے ہیں تو صرف اور صرف عبادت۔ اب آج کی رات کی اتنی عبادت ہے کہ 3 راتیں کم پڑ جائیں گی۔ مثلا 1000 بار انعام کرنا ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیے، ہوتی ہے ایک رات جوشن کبیر ہے، 100 رکعت نماز ہے، اور 100 رکعت نماز کا جو فلسفہ ہے میں عرض کروں کہ جو 100 رکعت نماز ہے وہ تینوں شبوں میں ہے، سارے اعمال سیم ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف نیت بدلے گی عمل کرتے وقت کہ اعمال میں کرتا ہوں یا نماز میں پڑھتا ہوں 19ویں شب قدر کی قربت اللہ، یا 21ویں شب قدر کی قربت اللہ، یا 23ویں شب قدر کی قربت اللہ۔ مثلا آج جو آپ اعمال کریں گے، جو نماز پڑھیں گے 2 رکعت، وہ کس نیت سے پڑھیں گے کہ نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت 23ویں شب قدر کی قربت اللہ، 23ویں شب قدر کی قربت اللہ، ٹھیک ہے؟ اب جو 100 رکعت نماز ہے، ذرا آپ متوجہ ہوئیے، یہ مستحب نماز ہے، 2 کر کے 2 کر کے 2 کر کے 100 رکعت نماز پڑھی جائے، 2 رکعت کر کے۔ تو علماء نے ایک بہترین طریقہ یہ نکالا کہ بجائے یہ کہ سنتی نماز پڑھنے کے آپ اپنی جو واجب نمازیں قضا ہوئی ہیں انہیں ادا کر دیجیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 6 دن کی نماز پڑھیے، ظہر سے شروع کریے اور فجر پہ ختم کریے۔ جب 6ویں دن آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو 100 رکعت ہو جائے گی، اور تب تک صبح ہو جائے گی، تو صبح کی جو اذان ہوگی اس پہ آپ کو ادا نماز پڑھنی ہے، یعنی 6ویں دن کی قضا نماز نہیں پڑھنی ہے، 6ویں دن ادا نماز پڑھیں گے۔ اچھا 100 رکعت کی کوئی قید نہیں ہے، اور بتا دوں اگر آپ 6 دن کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ 6 دن کی پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو واجب نماز ہے۔ اچھا جو واجب نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں ان کی ادا کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اچھا اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ آپ نے یہ 6 رکعت نمازیں جو ادا کی تو اس سے آپ نے جو نمازیں جان بوجھ کے قضا کی ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو 6 دن کا ثواب ملے گا اور 6 دن کی نماز ہی آپ کی لکھی جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کر لیجیے۔ اور نہ ایک انسان جو کیا اپنا آرام سے کام کرے سال بھر، اور جب شب قدر آئے 6 دن کی نماز پڑھ لے، اس کا تو ہو گیا، پھر اس کا کیا ہوگا جو بیچارہ روز فجر میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور ٹائم سے 5 وقت مسجد میں جا کے اپنے گھر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے یہ 6 دن کی نماز پڑھ لی تو آپ کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی، یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کریے گا اپنے سے۔ قضائے عمری نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی جو عمر بھر کی نمازیں قضا ہیں وہ آپ کو ادا کرنی پڑیں گی، آپ نہیں ادا کریں گے تو پھر آپ کے بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ آپ کی قضا نمازیں ادا کروائے۔ ایک بات اور جلدی سے عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے کا، مجالس کا، غریبوں کی مدد کرنے کا بڑا خوبصورت سلسلہ ہے۔ ہم دعا دیتے ہیں ان حضرات کو جو اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں قرآن کا پڑھوانا یا مجلس کا کروانا یا کسی غریب کی مدد کر دینا ان کے نام پر، یا روزہ افطار کرانا یا قربانی کروانا، یہ سب سنت ہے، سنت، واجب نہیں۔ واجب ہے ظہر کی نماز، عصر کی نماز یعنی نماز پنجگانہ، صبح کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز، واجب ہے ماہ رمضان کے روزے، واجب ہے خمس۔ تو مرحوم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، خمس کبھی نکالا نہیں، اب آپ بھوکے جا رہے ہیں مجلسوں پہ مجلسیں اور قرآن پہ قرآن۔ تو یاد رکھیے ان تمام مستحبات کا ثواب تبھی ملے گا مرحوم کو جب اس کے واجب ادا ہو جائے، جی تبھی ملے گا ثواب جب واجب ادا ہو جائے۔ تو کوشش یہ کیا کریے کہ اپنے مرحوم کی سال بھر کی نماز پڑھوا دیجیے، 6 مہینے کی نماز پڑھوا دیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجلس نہ کریے، ہر کس مطلب یہ نہیں،
مجلس بھی کیجیے مگر ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھوائیے، مگر ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کیجیے مرحوم کے نام پہ، مگر ساتھ ساتھ نماز کو فراموش نہ کریے، روزے کو فراموش نہ کریے، خمس کو فراموش نہ کریے، اس لیے کہ ان مستحبات کا ثواب تبھی ملے گا جب یہ واجبات ادا ہو جائیں۔ لہذا میں پرزور اپیل کروں گا اپنے تمام دیکھنے والوں جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں بس یا حسین چینل پہ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ آپ جو ہے اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں اور ان کی واجب جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں آپ انہیں ادا کروائیں۔ جو آپ روزے ان کے واجب قضا ہو گئے ہیں آپ یا تو خود رکھیں، یہ بڑے بیٹے پہ واجب، یا خود رکھیں یا کسی کو اجرت دے کے رکھوائیں۔ جو خمس قضا ہوا ہے، اچھا اکٹھا نہیں، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 10 سال کی نمازیں ان کی قضا ہیں، اب 1 سال کی نماز کا 10,000 روپے لگتا ہے مثلا، تو 1 لاکھ روپے ہو تو آپ نماز پڑھوائیں، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ رفتہ رفتہ پڑھوائیں، 6 مہینے کی پڑھوائیں، 5,000 روپے دے کے 6 مہینے کی نماز پڑھوائیں، 10,000 روپے دے کے 1 مہینے کی نماز پڑھوا لیں، 1 مہینے کا روزہ رکھوا لیں، 1 سال کا ان کا جو خمس ہے اس کا حساب کر کے نکالنا، تو یوں بھی رفتہ رفتہ کرنا ہے، اکٹھا نہیں۔ اکٹھا کر سکتے ہیں، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو اکٹھا کر دیجیے، اکٹھا نہیں کر سکتے تو پھر رفتہ رفتہ صحیح، لیکن واجب آپ کے اوپر واجب رہے گا بڑے بیٹے کے اوپر اور وہ ادا کرنا پڑے گا۔ کیوں ایسا ہم کر کے جائیں، ہم اپنی نمازیں خود ادا کر کے جائیں، ہم اپنے روزے خود رکھ کے جائیں، ہم اپنا خمس خود نکالیں تاکہ ہمارے بیٹے کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو 6 دن کی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی تمام نمازیں ادا ہو گئی، نہیں، لیکن یہ ہے کہ بے حد ثواب کہاں ملے؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ نماز مطلب مستحبی نماز سے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ اپنی واجب 6 دن کی نماز ادا کر دیں تاکہ وہ 100 رکعت کا ثواب بھی مل جائے اور آپ کے نامہ اعمال میں کم سے کم 6 دن کی نمازیں تو لکھ دی جائیں کہ ہاں یہ 6 دن کی نمازیں ادا ہوئی ہیں۔ بس یہی فلسفہ ہے جو اس میں رکھا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو جاگ کے اور عبادت الہی میں جاگ کے گزر بسر کرتا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ تو ہم نے عظمتیں بتا دی اور ہم کیا، چونکہ اللہ نے کنفرم نہیں کیا کہ شب قدر کیا ہے تو ہم مکمل عظمتیں تو نہیں بتا سکتے۔ ہاں، ہم آج کے کچھ مخصوص اعمال ہیں جو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ماہ جب یہ شب قدر آئے، ٹھیک ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ یہ تینوں شب 19، شب 21 اور شب 23 ان 3 راتوں کے اوپر احتمال ہے کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہیں، ورنہ 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے اور 29 بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ جی، 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ان راتوں کا احترام ہے، رمضان کی ہر رات کا احترام ہے، مگر ان 10 راتوں کا احترام بہت زیادہ ہو جاتا ہے چونکہ ان کے اوپر اس بات کی توقع ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اب کیا ہے اس کے اعمال، ذرا غور سے ملاحظہ فرما لیں کہ اس کے جو علماء نے لکھے کہ سب سے پہلے تو آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ اعمال مخصوص ہیں۔ کیا؟ پہلے تو ہے غسل کرنا، غسل کرنا۔ جی، شب قدر کا غسل مستحب ہے۔ اگر آپ نے یہ غسل کیا ہے تو پھر آپ کے اوپر وضو واجب نہیں ہے، مستحب، یعنی جن غسل کا شریعت میں مستحب ہونا ثابت ہے ان غسل کے بعد وضو کی ضرورت پیش نہیں آتی، الا یہ کہ وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ پیش نہ آئی ہوں، مثلا ریا نہ خارج ہوئی ہو، پیشاب برآمد نہ ہوئی ہو، پخانہ نہ نکلا ہو، اس طریقے سے کر کے 7 چیزیں جو وضو کو توڑتی ہیں اگر وہ نہیں ہوئی ہیں تو آپ اس غسل پہ نماز ادا کر سکتے ہیں اور اسی پہ کرنا چاہیے۔ ان غسل کے بعد پھر الگ سے وضو کرنا یہ جائز نہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے
کہ آپ غسل کریں. نماز عشاء کے بعد آپ اس کا غسل کر سکتے ہیں. شب قدر کا غسل آپ کر سکتے ہیں. نیت یہی رہے کہ غسل میں کرتا ہوں شب قدر کا قربتاً الی اللہ. غسل میں کرتا ہوں شب قدر کا قربتاً الی اللہ. دوسرے 2 رکعت نماز پڑھے جن کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 دفعہ قل واللہ احد پڑھے. جو لوگ گھر میں اعمال کریں ذرا غور سے سنیں. پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیے اور 7 مرتبہ قل واللہ پڑھیے. اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھیے اور 7 مرتبہ قل هو اللہ احد اس آیت کی تلاوت کیجیے. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں تو کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس میں ربی نہیں ہے. عام طور پہ جو ہم استغفار پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی. ذرا غور سے سنیے گا. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اس میں آپ کو کہنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس میں ربی نہیں ہے. اس میں ربی نہیں ہے. یہ شب قدر کا مخصوص استغفار ہے. یہ یاد رکھیے. اور ایک نبی میں جیسے ہی یہ اعمال انجام دیتے ہیں اور اللہ کا نبی گارنٹی لیتا ہے کہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے جیسی 2 رکعت نماز پڑھی اور جو ہے وہ آپ نے غسل کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, شب قدر میں جاگے آپ, تو اپنی جگہ سے بندہ اٹھتا نہیں ہے اور اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اپنی رحمت سے. دوسرا یہ ہے کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد قرآن مجید کھول کر سامنے رکھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار. یہ دعا قرآن مجید کھول کے سامنے رکھیں اور پڑھیں. اس کے بعد جو حاجت ہے وہ مانگے, ضرور مانگیے گا. جی دعا ضرور مانگیے گا اپنی, اور وہ حاجت جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی وہی حاجت اللہ کے سامنے رکھیے گا. شب قدر کے صدقے میں اور قرآن کے نزول کے صدقے میں انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی. یہ میری گارنٹی نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی گارنٹی. جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کا کلمہ پڑھے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے, اللہ کا وہ نبی, وہ صادق البیان نبی, وہ سچا نبی یہ گواہی یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس اعمال کو انجام دیتے ہیں ان کی ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے, گناہ بھی بخشے جاتے ہیں. چوتھے یہ کہ قرآن مجید کو سر پہ رکھے اور یہ دعا پڑھے اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحق علیہ فلا احد اعرف بحقک منک. 10 مرتبہ بعلی, 10 مرتبہ بفاطمہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر بالحسن بالحسین, اس طریقے سے کر کے معصومین کے نام کو. ٹھیک ہے. جب امام عصر کا نام آئے تو کھڑے ہو جائیے گا. تیرا ممنون ہوں جب تک کہ جیوں گا ساقی, تیرا ممنون ہوں جب تک کہ جیوں گا ساقی, 12واں جام کھڑے ہو کے پیوں گا ساقی. جب امام عصر علیہ السلام کا نام آئے تو کھڑے ہو جائیے احترام. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5ویں یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت, جی اسے فراموش نہ کریے گا بالکل. زیارت امام حسین علیہ السلام کی چاہے 2 رکعت نماز پڑھ لیے, چاہے وہ انگلی کے اشارے والی آپ زیارت پڑھ لیجیے, پڑھنا ضرور زیارت امام حسین علیہ السلام. ایک خبر میں ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو منادی 7ویں آسمان سے عرش سے ندا کرتا ہے کہ خداوند عالم نے اسے بخش دیا جو امام حسین کی زیارت کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. جس نے امام حسین کی زیارت پڑھ لی ہے اللہ اسے آٹومیٹک بخش دیتا ہے. 7ویں ساری رات ان میں جاگتا رہے. روایت میں ہے کہ جو شب قدر میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ اگرچہ آسمان کے ستاروں کے برابر اور پہاڑ کی سنگینی اور دریا کے پانی کے وزن کے برابر بھی ہوں تو بخش دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنے بڑے بڑے گناہ بھی اگر آپ کے ہیں تو اس شخص کے لیے بخش دیے جاتے ہیں جو شب قدر میں جاگتا ہے, عبادت میں جاگتا ہے. 7ویں ان راتوں میں ہر رات
100 رکعت نماز پڑھے. بھائی میں جو کہہ رہا تھا 100 رکعت نماز کا ہے. 2 رکعت تو وہ اعمال والی ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ الگ سے 100 رکعت نماز, ٹھیک ہے, پڑھے اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے. اور افضل یوں ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھے اور 8ویں یہ کہ یہ دعا پڑھے. اور اس رات کے جو دعا کرنا ہے آپ کو, دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے, میں بالکل شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخشے, اگر مرحوم ہو چکے ہیں تو خدا بند عالم ان کی مغفرت فرمائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. اس کے بعد برادران مومن جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو مر چکے ہیں ان کے لیے بھی کریں. اچھا, اس دعا کا, اس شب قدر کا جو ماحصل ہے وہ تو زیارت امام حسین ہے, وہ پڑھ لی, سب پڑھ لی, مگر اگر وقت ہے تو دعائے جوشن کبیر ضرور پڑھیے, ضرور بالضرور. دعائے جوشن کبیر یہ ہزاروں مرض کا ایک لوتا علاج ہے جو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تعلیم کی. دیکھیں آپ جہاں مفاتیح الجنان وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ الگ الگ اقتباس ہیں اس کے, اللہ کے نام ہیں, مولا نے لیے ہیں, تو اس میں لکھا رہتا ہے یہ اس کے لیے, یہ اس مرض کے لیے, یہ اس مرض کے لیے, یہ اس مرض کے لیے, تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے. ہر مرض سے اور دنیا کی ہر آفت سے آپ کو نجات دے گی دعائے جوشن کبیر. کبھی آزما کے دیکھ لیجیے, آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہو 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس کے بعد دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کریے, دیکھیے کس طرح آپ کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. تو دعائے جوشن کبیر اس کی میں تاکید کروں گا کہ اسے ترک نہ کریے گا. اور جب یہ بات آتی ہے کہ سبحانک لا الہ الا انت غوث الغوث خلصنا من النار یا رب, تو اسے جو ہے وہ جب جیسے یہ ذکر آئے تو آپ کسی پانی میں دم کرا لیں یا دھاگا لیے ہوئے تو ایک گانٹ باندھ کے اس میں دم کریں. اس کا گنڈا بھی بڑا مشہور ہوتا ہے اور جو پھونکا ہوا دم کیا ہوا پانی اس کی بھی اپنی بڑی فضیلت ہوتی ہے. کسی بھی مریض کو پلا دیں انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوگا. وہ پانی جس پہ دعائے جوشن کبیر پڑھی گئی ہے. 2000 سے زیادہ نام مولا علی نے لیے اللہ کے جو کائنات نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے. وہ نام مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے لیے. تو دعائے جوشن کبیر اس شب میں پڑھنا ترک نہ کیجیے گا, جس کی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے. ان تینوں راتوں میں, جو تینوں راتیں ہیں, ان تینوں راتوں میں اللہم لن قتلتا امیر المومنین علیہ السلام, اسے بھی ضرور پڑھیے گا. 70 بار پڑھے, 100 بار پڑھے, ضرور پڑھیے گا. اللہم لن قتلتا امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ یاد کر لیجیے. اللہم لن قتلتا امیر المؤمنین علیہ السلام, اسے پڑھیے گا, ضرور پڑھیے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو باقی رہ گئی ہیں. جتنا وقت ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کام کر لیں, لیکن جو مخصوص اعمال ہیں آج کے وہ تو 2 رکعت نماز ہے شب قدر کی, جس میں ہر رکعت کے بعد سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل واللہ ہے. اس کے بعد پھر وہ قرآن مجید کا عمل ہے کہ قرآن کھول کے سامنے رکھے, پھر اس کے بعد قرآن مجید سر پہ رکھے, ٹھیک ہے. اور زیارت امام حسین علیہ السلام, دعائے جوشن کبیر اور 100 رکعت نماز. اگر آپ نے اتنا ہی کیا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ نے شب قدر کی عظمت کو پا لیا. وہ دعائیں کیا دعائیں ہوں گی اور وہ اعمال کیا اعمال ہوں گے جو در امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے ہوئے. میں بتاؤں آپ کو, کوئی بھی مستحب ہو, صرف انہی کی بات نہیں ہے, یہ میرے ہاتھ میں مفاتیح الجنان ہے, آپ اسے پڑھیں. کوئی بھی عمل ہو اس میں اولیت میں علماء لکھتے ہیں زیارت امام حسین, زیارت امام حسین. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنا فوکس کیوں کیا گیا, اتنا زور کیوں دیا گیا. اگر مغالطہ نہ ہو اتنا زور ناد علی پہ نہیں دیا گیا جتنا زور زیارت امام
حسین علیہ السلام پہ دیا گیا. یہ وجہ ہمیں پتہ نہ چلتی، اس کی وجہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی کہ کیا ہے. لیکن ہمارے بہت بڑے معتبر اور شاید علماء کی دنیا میں اب دوسرا ویسا نام نہ سننے کو ملے، آیت اللہ بہجت. آیت اللہ بہجت ایران، جن لوگوں کو مولا جانا نصیب کرے، اللہ سب کو زیارت نصیب کرے امام رضا بادشاہ علیہ السلام کے روضے کی. جب آپ وہاں جائیں تو وہاں کسی سے پوچھئے، اور یوٹیوب یا فیس بک پہ کھول کر نیٹ کے ذریعے بھی آپ ان کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں. یہ وہ بندہ خدا ہے کہ جسے اللہ نے عمل تحیی العرش بخشا تھا. عمل تحیی العرش جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جس شخص کے پاس یہ عمل ہوگا وہ زمین کو سمیٹ دے گا. مثلا ایک قدم اس کا جبل پور میں ہے تو وہ دوسرا قدم جہاں کا ارادہ کر لے گا وہیں جائے گا، چاہے وہ امریکہ کا ارادہ کر لے چاہے لندن کا ارادہ کر لے. تو اس شخص کو اللہ نے وہ عطا کیا تھا آیت اللہ بہجت. ٹھیک ہے، آیت اللہ کے بہجت کے ایک بہت معتبر شاگرد تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا آیت اللہ بہجت کا، میں بتا رہا ہوں زیارت امام حسین علیہ السلام کیا ہے اور کیوں اتنی تاکید ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ پڑھنا فراموش نہ کریں، ضرور پڑھیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت. تو جب آیت اللہ بہجت جو خود اتنا بڑا عالم دین، جب ان کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد، کچھ سال گزرے، تو انہوں نے وہ جو ان کا سب سے لائق اور سب سے قریبی شاگرد تھا اس کے خواب میں وہ آئے. جب خواب میں آئے تو اس نے دیکھا کہ حالات بڑے اچھے ہیں ان کے، ظاہر ہے عالم دین ہے، باعمل عالم دین ہے، حالات تو بہتر ہونی. تو اسے سوال کر لیا عالم خواب میں، ذرا غور سے سنیے گا. عالم خواب نے سوال کیا کہ استاد جب آپ قبر میں گئے، سمجھ رہے آپ، تو کون سی چیز تھی جو آپ کے کام آئی؟ بھائی قبر میں جانا اور پہلی رات اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ شریعت نے باقاعدہ نماز وحشت قبر رکھی ہے. دفن کی پہلی رات، ایک انسان اتنے بڑے گھر میں رہتا تھا، اسے اتنے بڑے دربے میں آپ بند کر دیجئے، نہ سر کے نیچے تکیہ ہے اور نہ کمر کے نیچے گدا ہے، کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہے، عزیز و اقربا کو چھوڑ کے ایک جنگل میں اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک معمولی سا کفن، ایک معمولی سا لباس اس کے جسم ہے. آپ سوچے خالی موت کا تصور کر لیں تو چہرے پہ پسینہ آ جائے گا اور ساری گمراہی وہی ختم ہو جائے گی اگر موت کا تصور رہے کہ ہمیں مرنا ہے. اگر یہ تصور رہے کہ ہمیں مرنا ہے تو پھر انشاءاللہ انسان گمراہی کے قریب نہیں جائے گا. یہ گمراہی اسی لیے کہ آدمی دنیا میں آنے کے بعد اسے اپنا جنم دن تو یاد رہتا ہے، مرن دن یاد نہیں رہتا. اسے یہ تو یاد رہتا ہے اس دن پیدا ہوئے تو ہیپی برتھ ڈے کرنا ہے، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ ایک دن مرنا بھی ہے اور پھر واپس نہیں آنا ہے. تو اس کی کوئی تیاریاں نہیں ہوتی. پہلے کیا بات طویل ہو جائے گی، مجھے صرف زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا ہے. تو آیت اللہ بہجت سے ان کا شاگرد عالم خواب میں سوال کر رہا ہے کہ استاد جب آپ قبر میں گئے تو سب سے جو چیز آپ کے کام آئی وہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا میرے لال، قبر میں اتنی وحشت ہوتی، مجھے اتنی وحشت ہوتی کہ کئی موت میں مر جاتا، لیکن جب مجھے قبر میں اتارا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے پھولوں کا مسلح بچھا ہوا ہے اور پھر میں اس پہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کہا سرکار یہ ہوا کیسے؟ کہا میرے لال یہ صدقہ تھا دنیا میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، کہ دنیا میں کہتا رہا مولا حسین علیہ السلام جب میں اپنی قبر میں داخل ہوں یا محشر میں داخل ہوں تو مولا آپ میرے کام آئیے گا. کہا مجھے سب سے زیادہ مدد پہنچی وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے پہنچی کہ میرے محب تو نے مجھے دنیا میں یاد کیا ہے، لیکن نبی کا نواسا اپنا وعدہ نبھانے کے لیے آ گیا. میں تجھے قبر میں بھی سرخرو کروں گا، میں تجھے محشر میں بھی سرخرو کروں گا. ایک سلوات پڑھیے پر محمد. لہذا زیارت مولا امام حسین ضرور پڑھیے گا، چاہے وہ 2 رکعت نماز باقی پڑھ لیں آپ اور چاہے وہ انگلی کے اشارے بنے، دونوں ہی رکھو، مگر پڑھنا شرط ہے کہ آپ پڑھیں. تو حضرات یہ آج کے جو مخصوص اعمال تھے وہ ہم نے آپ کے درمیان بیان کر دی، اور چونکہ ہمارا بھی وقت ہو رہا ہے، ہمیں بھی اعمال شب قدر کرنا ہے. آپ سے پھر گزارش کروں گا
کہ اپنے گھر میں اعمال شب قدر ضرور انجام دیجیے. دعا کا سلیقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر دعا میں سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا کریں, زندہ ہوں تو بھی کریں اور مر گئے ہوں تو بھی کریں ان کی مغفرت کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. اس کے بعد تمام برادران اسلام کے لیے, خاص کر اپنے شیعان حیدر کرار کے لیے آپ دعا مانگیں. اور اس کے بعد پھر آپ اپنے حق میں اللہ سے دعا کریں. آج کی رات کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت اللہ کی بارگاہ میں ضرور قابل قبول ہوگی. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے, اکٹھا ہو کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے, لیکن ہماری عبادت میں کوئی بہرا نہیں ہے. بھلو ہم مسجد نہ جائیں, ہمارا گھر کھلا ہوا ہے, آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ خدا بند قدوس اس کورونا کی لعنت کو پوری دنیا سے غارت کر دے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ قید و بند کی زندگی, یہ لاک ڈاؤن, اسے اللہ ختم کرے. اور جو لوگ اس کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے, خدا بند عالم اس رات کے صدقے میں ان سب کو برسر روزگار عطا کرے. جو زندہ ہے مولا ان کی اصلاح فرمائے, جو مرحوم ہو چکے ہیں خدا بند عالم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور خاص دعا یہ کرنا کہ مولا ایک سال تو ہماری زندگی میں ایسا آ گیا کہ ہم بغیر عزائے مولا کائنات کے اس دنیا میں زندہ رہے. اے مولا اگر اس کے بعد ایسا دن لانا ہے تو خدا بند عالم اس سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینا, ایسا دن نہ لانا کہ ہم زندہ رہیں اور ہم عزائے علی میں شامل نہ ہو سکے. اور یہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس شب کا کہ ایام حسین سے پہلے ایام عزا سے پہلے میرے مولا اس کورونا کی لعنت کو غارت کر دے. اے میرے مولا تاکہ ہم جی کھول کے فاطمہ کے لال کو ان کا پرسہ دے سکے, علی کے لال کو ان کا پرسہ دے سکے. محمد کا نواسہ ہم ہندوستانیوں کا مہمان ہوگا. ہم جس انداز سے ایام عزا کرتے آئے ہیں مولا ہم اسی انداز سے ایام عزا کریں. اور دعا یہ کریے گا کہ پروردگار آج کی اس شب کے صدقے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل فرما, تو ہمیں ان کے ناصرین میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے بسیا حسین چینل پہ لائیو ہم آئیں گے, اور تمام مرحومین کے لیے جو درخواست ہے دعا کی, ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. اور آپ کے جو سوالات ہیں, کچھ سوالات مجھے نوٹ بھی کرائے گئے ہیں, اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم کل لائیو اپنے اسی بسیا حسین چینل سے دیں گے. اور کل انشاءاللہ 2 بچے بھی ہم سے پہلے آئیں گے, وہ رباعیات پیش کریں گے. جس طرح آپ ہمیں محبت دیتے ہیں اسی طرح آپ ان بچوں کو بھی محبت دیں. اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, اور ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ خدا بند عالم آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رہیں آپ. اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری اس محنت کا اپنے غیب کے خزانے سے بہترین اجر عطا فرمائے. اس چینل کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہمیں ہمارے تمام نیک مشن میں خدا بند عالم فتح و نصرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل ٹھیک 9 بجے بسیا حسین چینل پہ ہم لائیو آئیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.